السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ابتدائی زندگی کے حالات سنے تھے، جس میں بالکل نو عمری میں، نوجوانی میں، جب انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے والدین کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی اور بت پرستی اور شرک وغیرہ سے براءت کا اظہار کیا، تو ان کی قوم، ان کے ماں باپ اور بادشاہ وقت نے ان کو آگ میں ڈالنے کی سزا تجویز کی۔ اور پھر ہم سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اس دہکتی ہوئی خطرناک آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ایسے تو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے گھری ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سچا ایمان والا ہونے کی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال سے دلیل دی۔ بہرحال آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمر کے آخری زمانے میں، جب وہ نہایت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، اس وقت کی ایک بہت بڑی آزمائش کا ذکر کریں گے، جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا ہے، اور حدیث کے اندر اس کو مفصل بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے تو ان کی جو بیوی تھی وہ بانجھ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ نبی کا جو ایمان ہوتا ہے دوستو، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی تو بانجھ ہے، لیکن تیرے لیے نہ میرا بوڑھاپا آڑ ہے، نہ میری بیوی کا بانجھ پنا، تو چاہے تو اس عمر میں بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے، تو تو مجھے اولاد دے اور نیک اولاد دے، ربی حبلی من الصالحین، نیک اولاد دے دیں۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا اور یہ بشارت دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، جب ابراہیم نے ہم سے نیک اولاد مانگی تو ہم نے ان کو برداشت کرنے والی اولاد کی خوشخبری دی۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں نیک، اور اللہ رب العزت دے رہے ہیں برداشت کرنے والا۔ اس کی حکمت آگے چل کے سمجھ میں آئے گی، کیونکہ آدمی کا صرف نیک ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ برداشت بھی کرے گا۔ اور اللہ رب العزت اس واقعے سے یہ سبق دلانا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے، انسان کے اندر تحمل ہونا چاہیے، انسان کے اندر شکر ہونا چاہیے۔ صرف نیکی جو ہے ہونا یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری صفات ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر آزمائشوں کا اور دور شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب ہم کو اپنا گھر آباد کرنا ہے، اپنا گھر جہاں پر بیت اللہ ہے، جہاں پر مسجد حرام ہے، اللہ کا گھر ہے، اس زمانے کے اندر یہ بالکل جو ہے نا ویران پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی آبادی نہیں آپ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور وہاں پر ان کو چھوڑ دیا۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ ہم کو یہاں پر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر ان کو چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر نہ پانی کا ٹھکانہ ہے، آبادی ہی نہیں ہے، نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے۔ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو بچہ جو ہے، دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ اپنی ماں کا جو دودھ پیتے تھے وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے، نہ ان کو کھانے کو کچھ ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا ہوگا تو اللہ کے نبی کی کیا کیفیت ہوگی اور صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی، کیونکہ دوستو یہ کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے، اس لیے اس کا نتیجہ بھی اللہ رب العزت نے اور انعام بھی بہت بڑا دیا ہے۔ اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چکر لگاتی ہے، صفا و مروہ کی پہاڑی ہے، وہاں پر وہ دیکھتی ہے، اوپر جاتی ہے، دیکھتی ہے کوئی پانی کا انتظام ہے کیا، پھر واپس آتی ہے، کوئی قافلہ وغیرہ آ رہا ہے کیا، پھر مروہ پر چڑھتی ہے۔ اس طرح سے 7 چکر مکمل ہوتے ہیں، بچہ رو رہا ہے اور اچانک میں بچے کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے ان کے دل میں 2 باتیں آئی۔ ایک بات تو یہ آئی شاید اسماعیل کا انتقال ہو گیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ دوسری بات یہ آئی کہ شاید کوئی آ گیا ہے۔ جب 7 چکر مکمل ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت اسماعیل کی والدہ آ کر کے دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا
پانی کا جو ہے نا چشمہ ابل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے اپنے پر وہاں پر مارے جس سے پانی ابلنے لگا، اور وہ پانی دیکھ کر کے بڑی خوش ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی، اور اس پانی کو کہتی ہے زم زم زم۔ جب پانی نہ ہو تو اس کی، ابھی آج پانی گیا ہوا ہے ہمارے پہ، تو پانی کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ زم زم، پانی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ زم زم نہ کہتی تو وہ چشمہ نہیں بلکہ نہر بن جاتا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کو ایک چشمے کی اور اس کو ایک کنویں کی شکل دے دی۔ اب وہاں پر اللہ رب العزت نے انتظام کیا پانی کا۔ لمبا واقعہ، قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کیا ہم یہاں پر آباد ہو سکتے ہیں؟ بولے ٹھیک ہے، پانی کا استعمال کر سکتے، لیکن پانی کی ملکیت ہماری ہوں گی۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا، یہ آزمائش بھی گزر گئی۔ جب قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، اب ایسا بھی دور آیا کہ حضرت اسماعیل جوانی کے قریب آ گئے۔ فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، نوجوانی کے آثار آ گئے، ہاتھ پاؤں میں طاقت آ گئی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نوجوان بیٹے سے، ایسے بیٹے سے جس کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا، اتنا صابر اور شاکر بیٹا، اس کو کہتے ہیں انی رأیت فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی جو نبی کا بیٹا ہے، اور یہاں پر وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ صرف نیک بیٹا نہیں ہے۔ نیک بیٹا ہوتا تو کہتا کہ ابا خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں کیوں ذبح ہوں، بلکہ نیک کے ساتھ برداشت کرنے والا بھی ہے۔ فوراً کہتے ہیں یا ابت افعل، اے ابا جان آپ کر گزریے، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزریے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی کا خواب یہ ہمارے اور آپ کے خواب کی طرح صرف خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے حضرت اسماعیل نے فوراً کہا آپ کو جو حکم ہوا ہے یعنی مجھ کو ذبح کرنا، آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والے پائیں گے، میں نیک تھوڑی ہوں صرف، اللہ نے تو مجھ کو نیک بنا کر کے اور ساتھ میں صبر کرنے والا بھی بنایا، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پاؤں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے میں میرا بچہ میرا مددگار ہے، لہٰذا یہ بات طے ہوئی کہ اب اسماعیل کو اللہ کے حکم پر ذبح کیا جائے گا۔ اسماعیل بالکل بشاشت سے تیار ہے کہ اللہ کے لیے جان دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جان دی اللہ نے، اب اس کے لیے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، یہی ایام ہیں حج کے ایام اور اسی طرح قربانی کے ایام، تو شیطان سب سے پہلے جاتا ہے ہوم منسٹر کے پاس، گھر پہ جاتا ہے۔ ارے آپ کو پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ بولے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ بولے ہاں، تو بولے ہو ہی نہیں سکتا، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیسے کرے گا؟ بولے اللہ کا حکم ہے۔ تو فوراً کیا کہتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم اس میں ٹانگ اڑانے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے تو کرے باپ اپنے بیٹے کو ذبح۔ معلوم ہوا دوستو، ہم اگر دین میں، اعمال میں اللہ سے قریب ہونے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے، ہماری عورتوں کے اندر بھی دین ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں، جو اچھے اچھے اعمال کرنا چاہتے ہیں، قربانیاں دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی نہیں مان رہی۔ آیا آپ دیکھیں گے شادی بیاہ میں بہت زیادہ جو ہے نا کوئی فضول خرچی کرتا ہے، کوئی ناچ گانے کرتا ہے، دیندار آدمی، اس کو کہا جاتا ہے بھائی آپ دیندار ہو کے ایسے کام کر رہے ہو، مسلمان ہو کے ایسا کام کر رہے ہو، بولے بیوی نہیں مان رہی۔ تو یہ بہت بڑا دخل ہے اس کے اندر۔ جس طرح سے ہم دیندار بننے کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کریں۔ بہرحال ادھر سے تو ہری جھنڈی مل گئی کہ جاؤ اسماعیل کو جو ہے ذبح کر لو، اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کے اندر کوئی آڑ بننے والے نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خواب ہی تو دکھایا ہے، آپ کوئی جانور وغیرہ ذبح کر لو، اس کے بجائے ہو جائے گی قربانی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ، شیطان 3 مرتبہ آیا اور 3 مرتبہ اس کو کنکری مار کے بھگائی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج کوئی حاجی جائے اور جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، تین مرتبہ پتھر مارے جاتے ہیں، وہ نہ کرے تو اس کا حج کیسے ہوگا؟ اس پتھر مارنے کو بھی اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا کہ حاجی کے لیے اس کو ایک جو ہے رکن بنا دیا کہ پتھر مارے جائے۔ 3 مرتبہ حضرت ابراہیم نے اس کو پتھر ماری اور بھاگ گیا، دفع ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے بالکل عین آزمائش کا وقت آیا، جب وہاں پر پہنچے ہیں جہاں پہ ذبح کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے درخواست کی، ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی مان لیجئے، کہیں میرا چہرہ، کہیں میری محبت آپ کو اللہ کے حکم سے نہ روک لے۔ روایت میں آتا ہے نبی کی طاقت ہے اور چھری بالکل تیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی اور نبی کی طاقت سے چلائی، لیکن چھری چلنے کو تیار نہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت اسماعیل کے لیے چھری کو کند کر دیا۔ چھری کو کیا کر دیا؟ یہاں پر ایک بات پتہ چلی کہ جو مخلوق میں جو چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے،
یہ صرف مخلوق کی تاثیر ہے، اس کا اثر ہے. مخلوق کے اندر بذات خود کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے. اللہ رب العزت جب چاہے جس مخلوق سے چاہے اس کی اثر کو ختم کر سکتے ہیں، اس کی صفت کو ختم کر سکتے ہیں. آگ جو ہے اللہ چاہے تو جلائے گی، اللہ نہ چاہے تو نہیں جلائے گی. چھری اللہ چاہے تو کاٹے گی، اللہ نہ چاہے تو نہیں کاٹ سکتی. یہ یقین ہم سب کا ہونا چاہیے کہ مخلوق میں بذات خود طاقت، مخلوق اللہ کی محتاج ہے، مخلوق خالق کی محتاج ہے. لہٰذا حضرت ابراہیم چھری چلا لے اور چھری چلنے کو تیار نہیں. اب آنکھوں سے پٹی ہٹائی. اللہ رب العزت نے کہا اے ابراہیم، ہم نے آپ کے جذبہ قربانی کو دیکھ لیا، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا. اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ایک جانور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فرمایا. ایک جانور اللہ رب العزت نے، روایت میں آتا ہے وہ دمبا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا کہ اب اس کی قربانی کرو. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الأضحیہ، یہ قربانی کیا چیز ہے، کیوں کرتے ہیں ہم ہر سال؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اللہ نے اتنا پسند کر لیا کہ قیامت تک کے لیے جتنے ایمان والے آئیں گے تمام کے لیے قربانی، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو ان کے لیے وہ قربانی والا عمل کرنا ہے. ہر ادا کو، اس خاندان کی ہر ادا کو اللہ نے قبول فرمایا. یہ کتنا اونچا خاندان ہے دوستو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنا بابرکت خاندان ہے. اس کا اندازہ ہم ایک رواج سے لگا سکتے ہیں. ہم روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم کہتے ہیں اے اللہ درود اور سلام، رحمتیں اور برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر بھیج، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر بھیجا. ایک مثال دے رہے ہیں ہم، اور یہ ہم کو اللہ کے نبی نے درود سکھایا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں کے بڑے شوق ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جان ہم کو جو ہے نا وہ فلاں منسٹر کا بنگلہ ہے نا ویسا بنگلہ بنانے کا ہے، فلاں جو گاڑی ہے نا آج مارکیٹ میں آئی ہے 5 کروڑ کی ویسی ہم کو بھی لینی ہے. تو بڑی چیز کی مثال دی جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم اور ان کا خاندان کتنا بڑا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی درود کی مثال کے لیے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، جیسا درود اور سلام رحمت ابراہیم علیہ السلام پر جیسے نازل فرمایا اللہ، تو ویسا ہمارے نبی پر بھی نازل فرما. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو نقل فرمایا ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ، اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج. یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی تھی. تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں اور نتیجہ ہوں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے حج کے اندر، عمرہ کے اندر جتنے ارکان ادا ہوتے ہیں، اور زمزم کے جو کنواں ہے اس کے اندر اللہ نے جو برکت رکھی ہے، آپ اندازہ لگائے دوستو کیسی برکت ہے زمزم کے اندر. روزانہ لاکھوں لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، سال بھر میں کروڑوں پار ہو جاتے ہیں، پیتے ہیں، پلاتے ہیں، اور پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے. ابھی دیکھو ماشاءاللہ سال بھر میں کتنے لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں. کلوا کے اندر کئی 100 لیٹر پانی آتا ہوگا سال بھر میں. پوری دنیا میں کتنا پانی جاتا ہوگا؟ ہے ایسا کوئی کنواں دنیا کے اندر جس سے اتنا پانی نکلنے کے باوجود اس میں آج تک وہ بچا ہو؟ اور خاص طور پر آپ عربوں کے کنویں کو دیکھو. عرب کے اندر جو کنویں ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کنویں ہوتے ہیں، اور ان کے اندر پانی نکالنے پہ پانی ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتے ہیں وہ کنویں. لیکن زمزم کی تاثیر اور زمزم کا اللہ رب العزت نے جو برکت رکھی ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو خوش دلی سے قربانی کرنے والا بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں کے اندر قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبول ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ تو قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. تو خوش دلی سے قربانی کرو، اور جیسے بتایا گیا ویسے قربانی کرو. خالی ایک چیز بتا کر بات ختم کروں، قربانی واجب ہے ہر اس شخص پر احناف کے نزدیک جس پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اپنی ضرورت کے مال سے زیادہ اتنا مال ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے اوپر پہنچتا ہے، یا کچھ ایسا سامان ہے اس کے پاس جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، کوئی لگژری آئٹم ہے، ایک گاڑی کے علاوہ دوسری گاڑی ہے، ایک آئی فون کے علاوہ دوسرا آئی فون ہے، فرنیچر بہت مہنگا والا ہے، ایک کمرہ اس میں رہتا ہے، اوپر کمرہ بنا کے رکھا ہے، اس کا کوئی یوز نہیں، اس کے اندر AC بھی لگا ہوا ہے. معلوم ہوا زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا اثاثہ ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ اس کی ضرورت کا نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ تو احناف کے نزدیک دوستو سب سے پہلے جس پر قربانی واجب ہے، میں کمانے والا ہوں اور میری بیوی کے پاس سونا ہے، تو ہم دونوں کی طرف سے پہلے قربانی ہو جائے گی. اللہ نے اور طاقت دی ہے تو پھر کسی کی بھی طرف سے کر لو آپ. شافعی کے نزدیک تو بغیر وصیت کے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. بہرحال تو ہم یہ نہیں کریں کہ اس بار ہم اپنی کریں گے، اگلی بار بیٹے کی، اس کے اگلی بار ساس کی، اس کے اگلی بار بہو کی. ایسا نہیں. جس پر قربانی واجب ہے وہ ہر سال واجب ہے. اپنی کرتے ہوئے دوسرے کی قربانی ساتھ میں کرنا ہے، چاہے حصہ لے کر لے ہوئے، یہ جائز ہے. لیکن اپنی نہیں کر رہے، بولے بھائی کی کر رہا ہوں،
بیٹے کی کر رہا ہوں تو یہ چلے گا نہیں. قربانی جس پر واجب ہے اس پر ہر سال واجب ہے. اور شوافے کے نزدیک عید کے دنوں میں اس کے خرچوں سے زیادہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ آسانی سے قربانی کر سکتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو طاقت کے باوجود استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، کیونکہ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے کہ قربانی کے دنوں میں طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے. اس لیے قربانی خوش دلی سے ہم کو کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے اس کی فکر. اب اس کے بہت سارے مسائل ہیں تو کل ظہر کے بعد اسی مسجد میں مسائل کی مجلس ہوگی اور اتوار کو بھی ہوگی انشاءاللہ، اس میں شریک ہونے کی فکر کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.